جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا. ایسے نہیں ابو بکر کا نام کاجواج کے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, جو سب سے پہلے صحابی بنا, جو سب سے پہلا مومن تھا, اور ہجرت میں جو حضور کے ساتھ سب سے پہلے تھا, اور اسلام کی تاریخ میں کعبہ کے اندر جس نے پہلا خطبہ دیا, اور 40,000 دینار دے کر جس نے حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیے, وہ کوئی اور نہیں, وہ کون تھا؟ وائے ابو بکر تیری عظمت کے قربان. آج جگہ جگہ جو اذانیں ہو رہی ہیں, ہر جگہ حضرت بلال کے تذکرے ہوتے ہیں. ارے کون بلال؟ حضرت بلال کو جس نے آزاد کروایا, آواز اونچی آنی چاہیے, جس نے بلال کو آزاد کروایا, اور عامر بن مغیرہ کو جس نے آزاد کروایا, اور نبوت جس کے گھر چل کر آئی. کیسے چل کر آئی؟ حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی زوجہ ہے, وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے. صدیق اکبر کی بیٹی سے جس کا نکاح ہوا وہ حضور کا ہے. حضور حضرت صدیق اکبر کے گھر چل کر آئے تو اسی کو بیان کیا. نبوت جن کے گھر چل کر آئی, اور کندھوں پر جس نے نبی کو اٹھایا, کندھوں پر جس نے نبی کو اٹھایا. اور میں بات بتاتا ہوں, جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور پکا ہو گیا, اب بتوں کو گرا رہے تھے بیت اللہ سے, تو بت بظاہر عبادت حضرت علی سے, میرے حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں, میرے کندھوں پہ بیٹھ کر بتوں کو گرائیں. تو حضور نے فرمایا علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا, نبوت کا بوجھ اتنا ہے کہ تیرے میں اٹھانے کی طاقت نہیں. اور ادھر دیکھے ہجرت کی رات تھی, حضور کے ساتھ کوئی اور نہیں, ایک ابو بکر کی ذات تھی. اب وہ جبل سور کے پاس جب پہنچتے ہیں, نیچے پہنچتے ہیں, حضور کے مبارک قدم وہ نرم نرم مبارک تلیاں, نرم تلیاں, اب انہیں بظاہر ورم آ چکے تھے, چل چل کے ورم آ چکے تھے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے پاؤں پر ورم ہو اور آج بھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے. یا رسول اللہ صدیق حاضر ہے, آپ میرے کندھوں پر تشریف لے آئیے. لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. ادھر علی کی باری آئی تو آقا فرماتے ہیں علی تو نبوت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. لیکن جب صدیق کی باری آئی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا, حضور ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہو گئے, اور ابو بکر نے وہ جبل سور کا پورا پہاڑ جسے سوار ہے, ابو بکر نے نبوت کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچایا ہے. جناب صدیق اکبر نے رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا کر, آج بھی جو جاتے ہیں اس شاخ مکہ مکرمہ میں, اللہ سب کو مکہ مکرمہ کی وہ مبارک پہاڑیوں کی زیارت نصیب فرمائے, اس غار کی زیارت نصیب فرمائے جس غار میں صدیق اکبر نے سانپ کے ڈنگ کھائے ہیں. اور آج بھی اگر کوئی جاتا ہے نا, یقین مانے 2 سے 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں اوپر چڑھتے وقت, غار تک پہنچتے وقت. رستہ بن چکا ہے, سیڑھیاں بنی ہیں, پھر بھی اتنی مشکل ہوتی ہے. اب ذرا اس منظر کو بھی سامنے لائیں, وہ وقت جب کوئی رستہ نہیں تھا, کوئی سیڑھیاں نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, صرف پتھر ہی پتھر تھے. اس پہاڑ پر صدیق اکبر حضور کو کندھوں پر اٹھا کر کیسے لے گئے ہوں گے, رب نے کتنی طاقت سے نوازا ہوگا. اور پھر اسی کو بیان کیا کہ کندھوں پر جس نے نبی کو اٹھایا, کندھوں پر جس نے نبی کو اٹھایا. ابو بکر کہنا ہے کندھوں پر جس نے نبی کو اٹھایا. کندھوں پر اٹھا کر غار کے پاس پہنچے, جو غار میں سب سے پہلے گیا. یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ جائیں, نہیں کہا یا رسول اللہ آپ رکیے, ابو بکر جائے گا, پہلے غار کی صفائی کرے گا. کوئی عام نہیں, آج نبیوں کے سردار غار میں تشریف لا رہے ہیں, غار کی صفائی کروں گا, کہیں کوئی زہریلی چیز نہ ہو, زہریلا کیڑا نہ ہو, آپ کو نقصان پہنچائے. اور جو غار میں پہلے گیا, جو غار میں پہلے گیا, جس نے سانپ سے اپنے آپ کو ڈسوایا, اور جس نے چہرے رسول اللہ سے رخ نہ ہٹایا, اور جس کی ایڑی پر میرے حضور نے لعاب لگایا, حضور نے
اپنا لعاب لگایا، اور جس کے بارے میں رب نے قرآن میں ثانی اثنین کہا، اس کے بارے میں رب نے 24ویں پارے میں والذی جاء بالصدق کہا، کی بات جس کی گود میں حضور آ جائیں، حضور کا بددعا والا چہرہ آ جائے، اور جس نے اپنی گود میں حضور کو لٹایا، اور اس سے بھی بات سانپ کے ٹانگ کھا کر بھی حضور کو نہ جگایا، اور جس نے حضور کے لیے اپنی چادر کو بچھایا، جس نے آج مدینہ جاتے ہیں ریاض الجنہ میں نفل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ارے ریاض الجنہ پتہ کیا ہے؟ کوئی کسی کی نہیں ہے، یہ ریاض الجنہ صدیق اکبر کی جاگیر ہے۔ یہ ابو بکر نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر وقف کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ یہ ریاض الجنہ میں جو نفل پڑھنے کی چاہت رکھتے ہیں، وہ ریاض الجنہ کس نے خرید کر وقف کی؟ جو بدر کے میدان میں پہلے آیا، آقا جب میدان بدر میں سجدے کی حالت میں تھے تو سجدے کی حالت میں جس نے آقا کو گلے سے لگایا، اور جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر انتہا کر دی، سخاوت کی انتہا کر دی، غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال جس نے حضور کے قدموں پر ٹکایا، اور جسم کے کپڑے بھی اتار کر لے آیا، اور اس سے بھی بڑی بات جسم پہ ٹاٹ کا لباس پہن کر لے آیا، اور جس نے اپنی حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پر نمازیں پڑھائیں، عام بات نہیں ہے، مصلی حضور کا ہو، حضور کی زندگی ہو، جس کو حضور کی زندگی میں یہ شرف، یہ مقام، یہ عظمت مل جائے، یار حضور کی زندگی میں مصلی رسول پر نماز پڑھانے کا کوئی عام مقام نہیں، یہ کسی اور کا نہیں، صدیق اکبر کا مقام ہے۔ جس نے حضور کی زندگی میں مصلی رسول پر امامت کروائی، اور جس کو نبی نے صحابہ کا امام بنایا، اور نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کو سنبھالا، منکرین زکوٰۃ کا جس نے خاتمہ کیا، مسلمہ کذاب جو ختم نبوت کا جھوٹا مدعی تھا اس کا جس نے خاتمہ کیا، اور نبی کے وصال کے بعد نبی کے روزے کے اندر حضور کی قبر انور کے ساتھ جس کی قبر انور بنی، اور اس کے بعد جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے جس کو پکارا جائے گا، یار کیسا کمال کا مقام ہے، جنت کے ہر دروازے سے جسے پکارا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتوں میں جو سب سے افضل ذات ہے، اور اس سے بھی اگے بات کروں، جو حضور کی صحبت میں رہا دنیا میں بھی، قبر انور میں بھی، کل جب حضور قبر انور سے اٹھیں گے جو حضور کے ساتھ ہوگا، اور یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور پر قربان کر دیا۔ بس آج ہمیں بھی ان کی محبت کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو ان پاک ہستیوں کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔